السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونگس ٹی وی کے معزز ناظرین، بہت دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ ایسے بہت سے ویب سائٹس ہیں جس پر لوگ باتیں کرتے ہیں اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ ہر بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ سب سے پہلے میں ایک حدیث سے اس کی ابتدا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مشکات کتاب العلم میں یہ حدیث نقل کیا ہے، ترجمہ کچھ یوں ہے: جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن صرف رسم کے طور پر استعمال ہوگا۔ ان کی مساجد بظاہر آباد ہوں گے مگر ہدایت کے اعتبار سے ان کی مساجد خراب ہوں گے، اور ان مساجد کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں فتنے واپس لوٹائے جائیں گے۔ ایک حدیث بہت مشکل حدیث ہے، اس سے میں اپنی ویڈیو کو شروع کر دیتا ہوں۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کل تحقیق کی بڑی ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے دجال فریب کار کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے نہ سنی ہوگی نہ تمہارے آبا نے۔ تم ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور تمہیں فتنے میں نہ ڈالے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے اپنے مقدمے میں نقل کیا ہے۔ آج کے دور میں دیکھ گیا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں جن کے بارے میں نہ قرآن میں کوئی ذکر نہ احادیث میں ملتا ہے، اور اب تو اکثر کسی بھی یعنی اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات کے نیچے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا جاتا ہے، اور حدیث کی کتاب کا حوالہ دے کر جھوٹ موٹ کا حدیث نمبر بھی لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ ایسی اپنے آپ سے بننے والی چیزیں بنانے والے جانتے ہیں، کیونکہ ایسی منمانی چیزیں بنانے والے جانتے ہیں کہ مسلمان اتنے بے پرواہ ہے کہ انہوں نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرنی، بس ہر کسی کی سن کر سچ مان لیتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ آج کے مسلمان صرف نام کے ہی محب رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جتنا مرضی جھوٹ منسوب کرو، یہ کون سے حساس ہے اس معاملے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب ہر بات کی تحقیق کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئی تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کی پر پشیمان ہو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6۔ احادیث میں بھی اس حوالے سے بہت سخت وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، صحیح البخاری۔ لیکن افسوس کہ آج کل منمانی باتیں اور جھوٹی باتوں کو حدیث بنا کر پھیلانا زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بات کو آگے پھیلانے یا قبول کرنے سے پہلے تحقیق کریں۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمیشہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔